وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باہر دے پنکھے سارے بند ہیں. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے عقیدے کے متعلق کچھ بیان کیا. در حقیقت عقائد کے اوپر جمعہ پڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اگر ہمارے عقیدے میں کوتاہی ہوگی، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب بیکار جائے گا. اور ہر ایک داعی اور داعی حق کا یہ تقاضا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خطبات کو زیادہ کوشش کرے کہ توحید بیان کرے اس کے اندر، تاکہ سامعین جو ہیں ان کے عقیدے میں کوئی شرک کی آمیزش نہ رہے. اگر سننے والوں کے عقیدے میں شرک باقی رہ گیا اور یہ بیان کرنے والا
اپنی ہی سناتا رہا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز یہ خطیب، یہ مولوی صاحب بھی اللہ کے ہاں پکڑا جائے کہ تو نے میرے بندوں کو میری وحدانیت، میری توحید، میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا، میرا تعارف کیوں نہیں کروایا. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے یا تو مکمل جمعہ ہی توحید کے کسی ایک حصے پہ پڑھایا جائے، یا کسی بھی موضوع کے اندر توحید کو لازم شامل کیا جائے، اور یہی ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. آج کا جو موضوع ہے، ویسے تو وہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص ہی پریشان حال ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جو توحید والے ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا یہ مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. اور جن دوستوں کے عقیدے میں کمزوری ہے، اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے ان کو، وہ اس کے لیے در در پہ جاتے ہیں کہ شاید ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، شاید یہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے. تو یہ معاملہ کون سا ہے؟ یہ مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ. دوسرے معنی کے اندر لاہور کے اندر ایک بہت بڑی درگاہ ہے، بہت بڑا دربار ہے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ چندہ وہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے. کچھ کمزور عقیدہ دوستوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے رزق کا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، اور اس بزرگ کو نام دے دیا کہ وہ ہمارا داتا ہے. داتا رزق دینے والا، رزق عطا کرنے والا، روزیاں دینے والا، روزیوں میں رکاوٹ دور کرنے والا. بہت سارے میننگز ہیں اس کے. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارا داتا لاہور میں بیٹھا ہے. صرف وجہ کیا تھی؟ کچھ تو ممبر و محراب سے کہانیاں اور سٹوریاں سنا کے ان کو ان کی طرف مائل کیا گیا کہ اللہ کو چھوڑو اور اس کی عبادت کر لو. ممبر و محراب سے یہ کہانیاں سنائی گئی، اور ایسی ایسی کہانیاں سنائی گئی کہ جو ان اللہ کے بندوں کے متعلق تھی ہی نہیں، اپنی طرف سے گھڑی گئی تھی. اسی طرح ہی عامت الناس کا عقیدہ بنایا گیا کہ تم سب کا داتا لاہور کے اندر ہے، اسی سے مانگنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا وہاں کھڑے ہو کے کہ ایک بزرگ عمر رسیدہ کہنے لگا، قبر کے قدموں والی سائیڈ پہ شاید ایک جالی لگی ہوئی تھی، اسے پکڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بابا میرا سب کچھ ہی تیرا ہے، اور تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تو ہی میرا داتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ہمارے عقیدے میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کا داتا کون ہے. یہ ہوتا ہے مقصد اصل جمعہ پڑھانے کا. میں بھی کہانیاں بہت سنا سکتا ہوں، سچی بھی سنا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا دل عقیدے کے زنگ سے پاک نہیں ہوگا نا، تو کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اور کسی قسم کی اس معاملے کے اندر آپ کو نرمی نہیں دکھانی چاہیے. رزق کا مسئلہ آیا ہے تو یہ انشاءاللہ قرآن کریم سے. کچھ ہمارے دوستوں کا یہ بھی ذہن بن گیا ہے، حدیث ٹھیک ہے، قرآن کی تشریحات ہیں، حدیث کے بغیر ہم اسلام نہیں سمجھ سکتے، اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہو سکتا، محمد کی صحیح رسالت بیان نہیں ہو سکتی. لیکن میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی رکھی، اس لیے کہ کوئی بھی شک نہ کر سکے کہ ہم سب کا مختار کل کون ہے اور ہم سب کا داتا کون ہے، اللہ. یہ عقیدہ اگر پکا ہو گیا نا تو پھر یہ جوتا اپنی گاڑی کے آگے نہیں لٹکائے گا، اس کو دکان باندھنے اور کھولنے کے چکروں میں نہیں رہے گا. یہ حقے کا پانی چھڑکا کے یہ نہیں سمجھے گا کہ میری دکان اب کوئی باندھ نہیں سکتا. کوئی گھوڑے کا نال لوہے والا جو اس کے پاؤں میں لگا ہوتا ہے، اسے دکان میں ٹھوک کے یہ نہیں کہے گا کہ میرا رزق جو ہے کوئی بند نہیں کر سکتا. کوئی بابوں کی فوٹو لگا کے یہ نہیں سمجھے گا کہ ان کی برکت سے اللہ مجھے رزق دے گا. کوئی اپنے اندر کوئی سبز، کوئی نیلا، کوئی پیلا جھنڈا لگا کے یہ عقیدہ نہیں بنائے گا کہ اس کی برکت سے مجھے رزق ملے گا. یاد رکھو، برکت بھی اللہ کی طرف سے اور رزق بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کا حقیقی، سچا، پکا داتا کون ہے؟
بس یہ عقیدہ آپ کو سمجھانا ہے، اور انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیات پیش کرتا ہوں۔ پہلی ہی آیت جو میں نے خطبہ کے آخر میں پڑھی ہے اتنی زبردست ہے، یہ ایک آیت ہی کافی تھی، ایک آیت۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا صرف اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، نہیں، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، آدم سے لے کے آخری انسان تک آنے والے بندوں میرے سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے کس کے در کے فقیر ہو۔ ہمیں فخر ہے، ایسے ہے کہ نہیں جی؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رب کے در کے فقیر ہیں، ہم در کے فقیر نہیں، ہم صرف ایک اللہ کے در کے فقیر ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں فخر ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ماتھے رگڑتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، گٹے گوڈے رگڑتے ہیں، منہ ٹیڑے کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مال و دولت لگاتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے در کا فقیر بنا لے۔ ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے در کا فقیر بنایا۔ لیکن یا ایھا الناس، کیا الناس، اے لوگو، ان میں اللہ کے ولی شامل نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ کے نبی شامل نہیں ہے؟ یاد رکھو اس کے اندر نبی بھی شامل، صحابہ بھی شامل، تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، محدثین بھی شامل، سارے اللہ کے ولی بھی شامل، سارے اللہ کے نیک بندے بھی شامل، ساری انسانیت کس کے در کی فقیر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ساری بولیاں جانتا ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ یقین جانے آپ کسی یہودی سے جا کے پوچھیں کہ آپ علی حجویری کو جانتے ہیں، کسی عیسائی سے پوچھیں آپ داتا صاحب لاہور والے کو جانتے ہیں، کسی مجوسی سے پوچھو وہ کون، بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے ان کو کون ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کیا صرف یہ پنجاب والوں کا ہی داتا ہے یا یہ صرف پاکستان والوں کا ہی داتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تو وہ ہے جو کافروں کا بھی داتا، عیسائیوں کا بھی داتا، یہودیوں کا بھی داتا، مجوسیوں کا بھی داتا، ہندوؤں کا بھی داتا، جو اسے نہ مانے اس کا بھی داتا اور جو اسے مانے اس کا بھی داتا۔ اللہ تو وہ ہے، حقیقی داتا تو وہ ہے جو ساری کائنات کا داتا۔ اور کیا صرف انسانوں کو ہی داتا ہوتا ہے؟ کیا صرف انسانوں کو ہی رزق دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی مخلوقات اللہ نے سمندروں کے اندر رکھی ہے۔ آپ کے پورے ملتان کے لوگ جتنا کھانا کھاتے ہیں نا، وہ ایک ٹائم میں ایک مچھلی خوراک کھا جاتی ہے، ایک ٹائم میں، اور دن میں کتنی بار کھاتی ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ سمندروں کی تہہ میں، پہاڑوں کے غاروں میں اور پتھروں کے اندر، درختوں کے اندر، ان کی جڑوں میں، زمین کی تہہ میں، ساری مخلوقات کا داتا صرف کون ہے؟ الحمدللہ۔ بس آج آپ نے یہ عقیدہ پکا کر کے جانا ہے۔ تھوڑی سی رزق کی کمی آئی، دائیں بائیں نہیں ہونا، سجے کھبے نہیں ہونا کہ بس اب پریشانیاں آ گئی ہے رزق کی تو ہم نے کسی اور در پہ جانا، نہیں نہیں نہیں، کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ انشاءاللہ وہ ہمارا حقیقی داتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ ان کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آزمائشیں آتی ہیں، یا تو لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، اگر کہا ہے تو پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، اگر آزمائش آئی تو ہم اپنے رب کا پھر بھی شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے واللہ الغنی، دوسری آیت، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات تم سارے اس کے در کے فقیر ہو۔ اور تمام مسلمان اس پہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہم واقعتاً تیرے در کے فقیر۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ فرماتا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. ان سے سوال کرو کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک، تمہارے کانوں کا مالک؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ اے میرے نبی تجھے جواب دیں گے کہ یہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ کافروں سے سوال ہوا تھا مشرکین مکہ سے، وہ بھی کہتے تھے ہمارا داتا اللہ ہے. آپ اندازہ کیجئے اللہ، وہ بھی کہتے تھے ہمارا داتا اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یاد رکھیں زمین و آسمان سے صرف رزق دینے والی ذات اللہ کی اور کوئی نہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورۃ فاطر کے اندر آیت نمبر 3 حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے؟ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے کہاں سے؟ زمین و آسمان سے. کوئی ہے؟ لا الہ الا ہو. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں تمہارا داتا. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب ایک ہی داتا آسمانوں والا تو تم کدھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح تمام مخلوقات کا داتا اللہ ہے، تمام مخلوقات. قرآن بتا رہا ہے کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کتنے زمین کے اندر جانور ہیں، کتنے جانور ہیں، ان سب کو رزق اللہ دے رہا ہے. اور دو ٹھکانے ہوتے ہیں، میری طرف توجہ کریں. انسان کے ہمیشہ دو ٹھکانے ہوتے ہیں. ایک ٹھکانہ ہوتا ہے مستقل جہاں ہماری رہائش ہے، ایک ہوتا ہے عارضی. چاہے آپ چند گھنٹے کے لیے اپنے دفتر گئے، اپنے کالج گئے، یا ملک سے باہر کئی دنوں کے لیے چلے گئے، کچھ مہینوں کچھ سالوں کے لیے چلے گئے. دو ٹھکانے ہیں، دو. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ زمین میں جتنے جانور ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. وہ مستقل ٹھکانے بھی تمہارے جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے بھی تمہارے جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کیا تم نے جانوروں کو، پرندوں کو دیکھا ہے کبھی کہ انہوں نے اپنا رزق اپنے اوپر اٹھایا ہو؟ اگر تمہارا داتا لاہور میں ہے، ان پرندوں کا داتا کہاں گیا؟ ان جانوروں کا داتا کہاں گیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ہی ان کا داتا ہے اور تمہارا بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ. اللہ نے واضح کر دیا کہ جانوروں کا داتا بھی میں اور انسانوں کا داتا بھی میں، میرا رب ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مرنے کے بعد ہمارا داتا کون ہوگا؟ بڑا مسئلہ ہے یہ. زندگی میں تو ہم نے سمجھ لیا جی اللہ ہے، چلیں جی نہیں مانتے لاہور والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. مرنے کے بعد کیا بابا جی رزق دیں گے؟ یا مولوی صاحب کے سامنے جو تم دسترخوان لگاتے ہو، طرح طرح کے کھانے لگاتے ہو اور اس کے اوپر بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھواتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے مرو ہوں کو پہنچا دو. اللہ یہ کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ فوت شدہ کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں بچے اکٹھے ہو کے قرآن پڑھیں، ان کو کھانے اور مانڈے کھلائے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرا نبی جس گھر میں فوت کی ہو جاتی 3 دن تک اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلنے دیتا، اور یہ ملا اپنے بچوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے، آؤ جی جو مر گیا ہے اسے دھکا لگائیں ذرا جنت تک، اور پھر صبح آ کے خواب سناتا ہے، مرنے والا خواب میں آیا، اس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، لہذا مولوی صاحب کو کپڑے دو تمہارے ابا جی کو پہنچ جائیں گے، تم مولوی صاحب کو کھانا دو تمہارے والد صاحب کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کرنے والے بیچارے دوست احباب کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا دین کا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہارے مال پہ ڈاکہ مار رہے، اللہ کی قسم اس دنیا میں بھی تمہارا رازق کون ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہارا رازق کون ہے؟ قرآن سنی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 58 ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہجرت ہوتی کیا ہے، بھائی ہجرت پڑھی ہے، ہجرت مدینہ پڑھی ہے، اللہ اکبر، یاد رکھو نماز روزہ حج زکات یہ تو آسان سے عمل ہے، ہجرت اتنا مشکل عمل ہے، اتنا مشکل جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے کہ آپ اپنی مڈی بسترا اٹھائیں اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے رہائش بھی ملے گی، مجھے چھاؤں بھی ملے گی، ٹھنڈا پانی بھی ملے گا، میرے بچے سیف ہوں گے، میری بیوی سیف ہوگی، میرا کچھ ہوگا، کوئی دکان، کوئی روزی، کوئی روٹی، کوئی کپڑا، کچھ نہیں پتا ہوتا، کہتے ہیں میں اپنا دین بچاؤں گا چاہے میرا سب کچھ لٹ جائے، بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے نکل جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، فرمایا جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ سارے معاف کر دے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا وہ شہید کر دیا گیا، او ماتو یا مر گیا، اللہ یہ مر گیا، دنیا میں بھی اس نے غربت کی زندگی دیکھی، ہجرت کر لی، اللہ مرنے کے بعد اس کا داتا کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لا یرزقنہم اللہ، اللہ ضرور پر ضرور مرنے کے بعد اللہ ان کو پاک رزق عطا کرے۔ مرنے کے بعد بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مومن کی قبر میں کھڑکیاں کھول دیتا ہے جنت کی، جا موجے کر، مزے کر، دنیا میں اپنی سارا کچھ میرے لیے قربان کیا تھا، آج میں رب تیرا میزبان ہوں اور تو میرا مہمان ہے، اور دنیا کے یہ ٹکڑے، یہ روٹیاں، یہ بچوں کو کھلا کے، مولوی صاحب کو کھلا کے سمجھتا ہے میرے مرنے والے کو پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کو تمہارے ان روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے اور مرنے والے کو بھی تمہاری روٹیوں کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے، عقیدہ زبردست ہوا، انشاءاللہ تعالی اللہ ایسا رزق دے گا، ایسا رزق نہ تم نے سنا ہے نہ دیکھا ہے، جس کی لذت اگر ایک نوالا کھائے گا کہے گا اللہ بڑا لذیذ ہے، اللہ فرمائے گا دوسرا کھا، جب یہ دوسرا کھائے گا کہے گا اللہ یہ اس سے بھی لذیذ ہے، تیسرا کھائے گا کہے گا اللہ اس سے بھی لذیذ ہے، ہر نوالا پچھلے نوالے سے لذیذ۔ ایک درخت اگر فروٹ کا ہوگا، اس کا ایک انار توڑ کے کھائے گا کہے گا اللہ بڑا ہی مزیدار ہے، اللہ فرمائے گا دوسرا کھا، جب دوسرا کھائے گا اس سے بھی لذیذ، تیسرا اس سے بھی لذیذ، جتنے درخت کے اوپر پھل ہوں گے ہر پھل کا نیا ذائقہ۔ وہ رزق چنگا ہے یا یہ لوڑ مرچوں والا سالن تمہارا چنگا ہے؟ کس کی باتیں کرتے ہو؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ تمہارے ماں باپ کو ہم روٹی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں اللہ کے علاوہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ عبادت ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر کوئی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو اپنا داتا سمجھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں پکار کا شرک، غیبانہ پکارنا،
فوت شدہ کو پکارنا، غائب کو پکارنا، اور یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ یاد رکھیں اللہ کے کائنات میں سے کسی چیز کی مالک نہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی یہ عبادت کرتے ہیں نا، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ اور قطمیر کیا ہے؟ سن لو سن لو، یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ مالک، آدھی کلندری، آدھی کلندری، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، یعنی آدھی دنیا کی مالک، اللہ اکبر، آدھی کلندری، پونی کلندری، پتہ نہیں کون کون سی کلندری، یہ اس دنیا کی مالک ہے، یہ ہوائیں چلا، اللہ اکبر۔ اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ اور قطمیر کتنا ہوتا ہے؟ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایک ہوتی ہے کھجور، کھجور کے اندر ہوتی ہے گٹھلی، گٹھلی کے اندر ایک کٹ لگا ہوتا ہے، لکیر لگی ہوتی ہے، اس لکیر کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے باریک سا۔ فرمایا یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، یہ اس دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کدھر پھر رہے ہو بھائی؟ وہ کہاں گیا جناب، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا ہمارے بابا جی ایسے کر دیں گے اور ایسے کر دیں۔ ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور سے نکلنے والے دھاگے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی باریک سی چیز میرے رب نے گنائی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ہمارا لنگر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا لنگر۔ اور یہ دیکھیں، یہ کچھ حضرات لنگر کے نام پہ کام کرتے ہیں۔ لنگر کیا ہوتا ہے؟ یہ لنگر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ لنگر ہوتا ہے جی، اکثر اس میں دال پکی ہوتی ہے، روٹیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ جب بھی درگاہ پہ جائیں، دربار پہ جائیں، وہاں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دال روٹی پیش کریں گے۔ اے جی بابا جی دا لنگر ہے، یاد کریں، یاد رکھ لیں اس بات کو، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے اس کو کھانا جائز نہیں، حلال نہیں۔ یہ بابا جی کا لنگر ہے، داتا صاحب کا لنگر ہے، یہ پنج تن کی سبیل ہے، پنج تن کے نام کی سبیل ہے، یہ 11ویں والے کے نام کا دودھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کھانا حلال نہیں، میں بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں، حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اصل جو لنگر ہے نا میرے رب کا، اللہ فرماتا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ کیا اللہ ہم سے لے کے لنگر چلاتا ہے؟ فرق دیکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ یہ لنگر چلاتے ہیں مریدوں سے پیسے لے کے، اور وہ حقیقی داتا لنگر چلاتا ہے اپنے خرچے پہ۔ اور کتنا لنگر، اللہ اکبر، جس کی گنتی کوئی 4.5 ارب انسان پوری دنیا میں ہے۔ 3 ٹائم کیا 10 ٹائم بھی کھانا کھائے نا، اور باقی مخلوقات الگ، سارے رج کے کھائے، تو میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چڑیا سمندر سے پانی پی کے اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اس کا لنگر کیسے ختم ہوگا؟ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آدم سے لے کے اب تک کھربوں ٹریلین لوگ آ چکے ہیں، مر چکے ہیں، کھا کھا کے مر گئے، اللہ اکبر، لیکن میرے مالک کا رزق اور لنگر ختم ہوا نہیں ہے۔
اور قیامت کی دیواروں تک نہیں، قیامت کی دیواروں سے بھی آگے چلے جاؤ، جنت میں لا زوال زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، وہاں بھی رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ وہاں علی حجویری بھی کہہ رہے ہوں گے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے پاک رزق دے دے، شراب اور دودھ کی نہریں دے دے۔ جسے تم داتا کہہ رہے ہو وہ قیامت کے روز اللہ سے کہہ رہا ہوگا اللہ تو ہی میرا داتا، مجھے جنت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیسا داتا ہے؟ سارے دروازے بند ہو گئے کرونا کی وجہ سے، سارے دربار بند، احتجاج کسی نے نہیں کیا وہ بھائی ہمارا تو رزق بند ہو جائے گا، اگر داتا صاحب کا گیٹ بند کر دیا تو ہم کس سے مانگیں گے؟ ساری پاکستان کے دربار بند۔ چلو یہ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ جب ان کو کہا جائے نا کہ فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا، آگے جواب دیتے اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں ایک قدم۔ سارے پاکستان کی مسجدیں بھی تقریباً بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مسجدیں بند ہو جائے، دربار بند ہو جائے، اللہ محتاج ہے ان چیزوں کا محتاج ہے جی۔ گھر میں بیٹھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کسی کونے میں بیٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ مجھے رزق دے، مجھے رزق دے۔ 24 گھنٹے تمہاری زندگی تک 24 گھنٹے اس کے دروازے کبھی رزق کے لیے بند ہوئے نہیں ہے۔ جب چاہو مانگو، وہ جب چاہے گا تمہیں دے گا۔ اور ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلا جاؤں، یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنا سنت ہے، توکل اللہ پہ ہو، اللہ بغیر محنت کے بھی رزق دینے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ جاؤ بی بی مریم سے پوچھو، اللہ والی تھی نا، اللہ اکبر، نہ کوئی مزدوری کی، نہ کوئی وہاں پہ پھل موجود تھا، نہ کوئی ایسے کھانے موجود تھے۔ زکریا جب اندر داخل ہوئے دیکھا دسترخوان بھرا ہوا ہے، رزق ہی رزق، کہا مریم یہ کیا، کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا وہ میرے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو میرا مالک اس چیز پہ قادر ہے کہ بغیر کمائے بھی وہ تمہیں رزق دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے کسی کی محتاجگی نہیں، وہ ایسا داتا ہے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں سے تمہارا رزق پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں ہوتا، سوچ میں ہی نہیں آتا، وہ مالک رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا ہے، بڑا زبردست چیلنج، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، امن ھذا الذی، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر وہ اصلی والا داتا، سچی والا داتا، حقیقی داتا اللہ، کوئی دنیا میں اور ہے تمہیں رزق دینے والا؟ سورت ملک پڑھتے ہو کہ نہیں رات کو سوتے وقت؟ اور سونے سے پہلے سورت ملک پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، فرمایا ہے، اس کو جو پڑھتا ہے جب مر جائے گا یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ یہ روز سونے سے پہلے مجھے پڑھتا تھا، اللہ آج میری سفارش قبول کر اور اس کو بخش دے۔ اللہ اس سورت کی سفارش قبول کرے گا اور اس کے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ اس کی آخری آیات ہے۔ کون ہے وہ؟ چیلنج کہ اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے، کوئی ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہو؟ کوئی نہیں۔ اور دوسرا چیلنج، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پانی نیچے جا رہا ہے نا، کہاں 80 فٹ پہ بور کروا کے پانی کے مزے لیتے تھے، اب 300 فٹ گہری کھدائی کروا کے
پھر بھی کہہ رہے ہوتے پانی ٹھیک نہیں ہے، اس کا TDS ٹھیک نہیں ہے، اس میں منرلز پورے نہیں ہیں، گندا ہو گیا پانی۔ اور غور کرو اللہ والو، غور کرو، پانی نیچے جا رہا ہے۔ کس لیے؟ تم بھی سائنس کے پیچھے لگ گئے جی، گرمی بڑھ گئی، فرانی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور میرے بھائی یہ گرمی بڑھانے والا کون ہے؟ ان پانیوں کو نیچے لے جانے والا کون ہے؟ اور ان پانیوں کے اوپر جبریل پر مارے اور اسماعیل کے ایڑیاں لگیں تو زمین سے پانی نکالنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا پانی اللہ خشک کر دے زمین کے اندر، کوئی ہے جو تمہیں پانی دینے والا ہو؟ رو رہے ہو نا، اللہ بارش دے، سٹیٹس لگ رہے ہیں اللہ بڑے گنہگار ہیں معاف کر دے، بارش دے، بارش دے، تڑپ رہے ہیں بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہائے گرمی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچو یار، حشر کے میدان میں کتنی گرمی ہو۔ اللہ، یہ میں ایک جمعہ پڑھا رہا ہوں، میری پسینے کے عالم یہ، پنکھے چل رہے ہیں دو، لیکن وہ وقت یاد کرو کہ جب فرمایا لوگ اپنے پسینے میں گھٹنے تک، ٹخنے تک، اپنے منہ تک، ناک تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں۔ کوئی کسی کا نہیں، ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے، سارے چھوڑ جائیں، کس کی بادشاہت ہوگی؟ اور بولو کس کی بادشاہت ہوگی؟ کس کی بادشاہت ہوگی؟ اس میرے داتا کی بادشاہ ہوگی، اس میرے اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ آؤ لوگوں اس کے در کی طرف آؤ، اس کے در کی طرف آؤ، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ میرا داتا وہی ہے جو میرے اور تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داتا۔ کیا خیال ہے جی؟ اب تو کہانی ختم ہو جانی چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دینے والا کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا میں تیرا ہی کھاواں تے تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کھلاتا ہوں، میں اس کا رازق ہوں، میں اس کا داتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں نہیں، بلکہ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132، لا نسألک رزقا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے روزی رزق کمانے کا سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، ہم تیرے داتا ہیں، ہم تجھے رزق دیتے ہیں میرے نبی۔ تو اس سے ہم سوال نہیں کریں گے تو نے مزدوریاں کی کہ نہیں کی، ہم تجھے رزق دینے والے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا میرے محمد کریم کا داتا کون ہے اور ہمارا داتا کون ہے؟ بس اللہ اکبر۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، بڑا پریشان ہوں، رزق بس وہیں کھڑا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ راضی ہو جایا کرو، اللہ کے لیے اس پہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ تقسیم نہ کرے نا تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ سنو قرآن رب کا، سورۃ الشورى آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم سارے بندوں میں برابر برابر رزق تقسیم کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ یہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں روزانہ لاکھ روپیہ کمانے لگ جائیں، سارے لاکھ روپے کمانے لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے اگر ہم برابر برابر سب کو رزق دے دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ دیکھیں بجلی کی ضرورت ہے، الیکٹریشن بلاؤ، وہ کہے گا 1000 روپے لیتا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن جب اسے لاکھ روپیہ روزانہ مل رہا ہوگا وہ آپ کا کام کرنے آئے گا؟ انہیں بھائی میں خود لاکھ کماتا ہوں چل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اگر یہ برابر برابر رزق سب کو دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس کی مقدار میرے رب کو پتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کس کا رزق بڑھا دے، کس کا رزق تنگ کر دے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟
اور بابوں کے پاس نہیں ہے. یہ تویز جو ٹانگتے ہو نا 786 1520 913 گنتیاں لکھ کے کاٹے مار کے جناب دکان میں داخل ہوتے ہیں, پہلے کہتے ہیں السلام علیکم, سامنے متھے پہ لگا ہوتا ہے تویز انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مسلمان. وہاں لکھا ہوتا میرا رزق کم کرنے والا اور بڑھانے والا کون ہے. دکان میں پیارا سا لکھا ہوتا قرآن کی آیت لہو مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ فرماتا ہے ہم جس کا رزق چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یاد رکھیں, آج سے انشاءاللہ باہر والے بھائی بھی ذرا غور کریں, آج سے اللہ سے عہد کر جاؤ سارے ہی, کوئی بیٹھا ہے کسی فرقے مسلک کا, ہم سب کا اللہ کے ہاں نام لکھوا جاؤ انشاءاللہ. ہم سب کا حقیقی داتا کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو. اللہ ان ہاتھوں کو دیکھ لے, انشاءاللہ اسی عقیدے پہ اللہ ہماری موت ماں کے ہوتی. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم سب کا داتا وہی ہے. یہ جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں نا طرح طرح کے, سن لو اس کی آیت سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یاد رکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا داتا, گنج بخش اور اسی طرح گنج شکر اور اسی طرح معین الدین چشتی, پار لنگھا دے کشتی, بابا شاہ جمال, پتر دے دے رتا لال, داتا صاحب, یہ جتنے بھی نام رکھے ہوئے ہیں نا یہ اللہ نے نہیں دیے. کاواں والی سرکار, ٹالیاں والی سرکار, گوڑے شاہ, یہ اللہ ایسے اپنے ولیوں کے نام رکھتا ہے؟ مجھے آپ بھی بتاؤ یار. یہ بابا جی کی تعریف ہے کاواں والی سرکار, اور بابا جی کی جو فوٹو لگائی ہوتی ہے نا دربار پہ, یقین جانیں شاید صرف ستر ہی چھپا ہوتا ہے, باقی بابا جی سارا ہی ننگا ہوتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ ننگے رہتے تھے, وہ بلیاں والی سرکار تھے, وہ کاواں والی سرکار تھے, وہ گھوڑے شاہ کے نام سے تھے, وہ ٹالی والی سرکار تھے, نوری بوری. انا للہ و انا, جو زندگی میں کبھی نہایا نہیں, جس کی عبادت ناچنا ہے, جس کی عبادت ڈانس کرنا ہے, زندگی میں کبھی نہایا نہیں, حجامت نہیں کرائی, ساری دنیا سے مریدین آتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں نوری بوری کے پاس, اور اپنے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, نشہ کر کر کے اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں, اپنی جان پہ تو وہ اتنا قادر نہیں کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکے, اور دنیا اس کے پاس جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, سن لو میرے بھائی, سورت یوسف ہے, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جہاں بھی ہو اللہ کی قسم, اپنے دفتر, اپنے کالج, اپنے یونیورسٹی, اپنا بزنس, اپنی دکان, اپنی گاڑی, جہاں بھی ہو وہاں پہ دعوت دینی ہے. جیسے یوسف اپنی جیل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, او میرے جیل کے ساتھیوں سن لو, ارباب متفرقون, بہت سارے رب بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا وہ واحد قہار زبردست وحدہ لا شریک ہی کافی ہے. اللہ اکبر. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے لکیر کھینچ دی اللہ کی قسم, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے تمہارے وڈیروں نے نام رکھے ہوئے ہیں نا, اللہ نے ان کا کوئی سند نازل نہیں کی, اللہ نے کوئی قرآن میں دلیل نازل نہیں کی, اللہ نے کوئی محمد کریم کی زبان سے یہ پیغام امت تک نہیں پہنچایا کہ اللہ کو چھوڑ کے داتا کوئی اور, اللہ کو چھوڑ کے مشکل کشا کوئی اور, اللہ کو چھوڑ کے حاجت روا کوئی اور, اللہ کو چھوڑ کے بگڑیاں بنانے والا کوئی اور, اللہ کو چھوڑ کے کشتیاں ابھارنے والا کوئی اور, اللہ کو چھوڑ کے احکامات حاکمیت کا مالک کوئی اور. اللہ نے کوئی سند نہیں نازل فرمائی. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ ان الحکم الا للہ. فرما روائی تو میرے رب کی چلے گی,
اور اسی کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا رستہ، سچا دین. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ تعالی اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا. اور عقیدہ بھی کون سا دیا؟ کہ جو عقیدہ محمد الرسول اللہ کا، جو عقیدہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا تھا، جو عقیدہ حسن حسین کا تھا، جو عقیدہ امیر معاویہ عشرہ مبشرہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا تھا، لاکھوں تبع تابعین کا تھا، کروڑوں محدثین، ائمہ کرام اور سلف صالحین، ان سب کا جو پکا سچا عقیدہ تھا، الحمدللہ اللہ مالک الملک نے ہمیں عطا کیا. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا